نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہاں جو ہم بات کرنے بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے یہ مجلس جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ بندے جو ہے جب اس کی بات کرنے بیٹھ رہے ہیں، اس کے دین کی فکر میں بیٹھ رہے ہیں، اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے لیے بیٹھ رہے ہیں، یہ جو مجالس ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مجالس جو ہیں فرشتوں پر اس طرح چمکتی ہیں جس طرح ہمارے لیے آسمان پر ستارے، یہ آسمان کے فرشتوں پر یہ جو مجالس ہیں زمین پر اس طرح چمکتی ہیں۔ اور یہ جو مجالس ہیں ان کے اندر آیا ہوا کوئی شخص بھی جو ہے وہ نامراد نہیں جاتا۔ ایک مشہور حدیث میں آتا ہے ایک شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجلس کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ جاؤ اس مجلس کے لیے جو ہے یہ لکھ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا، ان کو معاف کر دیا اور ان سے راضی ہو گیا۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس مجلس کے اندر ایک شخص ایسا بھی تھا کہ وہ مجلس کا حصہ نہیں تھا، وہ تو آیا تھا کسی اپنے خاص مقصد سے، اس کا جو مقصد تھا وہ مجلس میں بیٹھنا نہیں تھا، اس میں شریک ہونا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ مجلس مجھے اتنی پسند آئی، اس کے اندر اتنی برکت ہے میری طرف سے کہ اس مجلس میں جو اس مقصد کے لیے نہیں آیا اس کے لیے بھی میں نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو ہم اگر ہمارے اعمال تو ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن اگر کسی اللہ والے نے ہمیں ان مجالس میں بیٹھنے کے لیے مدد فرما دی اور اس نے ہمیں جو ہے یہاں بیٹھنے کے لیے جمع کر ہی دیا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے آنا تو نہیں تھا لیکن زبردستی باندھ کر ہمیں ادھر لے کے آ گئے۔ جس طرح ابھی کچھ مہینوں بعد یہاں پر آپ کو گائے اور بیل ہی نظر آئیں گے، ان میں سے کسی ایک کی خواہش بھی نہیں ہوتی کہ میں ذبح ہو جاؤں، لیکن ان کو لایا جاتا ہے کہ تم ذبح ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے اس سے بہتر خاتمہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا جو ذبح ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں نا ہم ان کو، اس سے بہتر ان کے لیے کیا ذبح ہونا ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ جو دوسرے ملکوں میں گاؤں کو اور بھینسوں کو جو ہے یہ کیا خدا بنا کے گھومتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں، کیا وہ خاتمہ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے؟ تو یہاں اللہ کی راہ میں جو چیز لگ جائے اس سے بہتر کوئی راہ ہو سکتی ہے؟ اسی طرح جب ان مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں تو جہاں یہ مجالس فرشتوں کے لیے نور بن کر چمکتی ہیں وہیں شیطان کی آنکھ میں کھٹکتی بھی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ لگ جاتا ہے پیچھے کہ کسی طرح سے جو یہ مجلس میں بیٹھنے والے ہیں ان کے اندر کوئی وسوسہ ڈال دے یا ان کے اوپر کوئی اثر و رسوخ کر دے ایسا کہ یہ دوبارہ مجلس میں نہ آئے۔ کیونکہ آخری مجالس چل رہی ہیں تو یہ بات آپ سے عرض کرنے کی ایک ضرورت پیش آئی کہ اس عاجز نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بیان سے پہلے جو ہے کچھ قرآن کی جو ہے وہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل جو ہے وہ پڑھ کر دم اپنے آپ پر بھی کیا اور مجلس کے اوپر بھی گمان کر کے دم کر دی۔ یہ عمل کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا۔ ایک دفعہ حج کا سفر ہوا تو وہاں پر جو بیان ہوتا تھا شام کے وقت، امام محمد مکی صاحب دامت برکاتہم وہاں پر ہوتے ہیں، ان کا ہر مغرب کے بعد جو ہے وہاں پر بیان ہوتا تھا، مغرب سے عشاء ان کا بیان ہوتا تھا۔ وہاں بیان فرماتے ہیں ماشاءاللہ ان کا ایک انداز ہے بولنے کا اور ان کا ایک انداز ہے بیان کرنے کا، تو وہ لوگ جو ہے وہاں پر بڑی تعداد میں آتے ہیں اور بڑا ان کا بیان جو ہے وہ پبلش بھی ہوتا ہے۔ ان کے بیان میں جا کر جب بیٹھے، اکثر یعنی کہ بیٹھنا ہوا، یہ نہیں کہ ایک آدھ دفعہ، اور حضرت کے ساتھ بھی کئی سفر ہوئے تو وہاں ان کے بیانوں میں جب بھی گئے ہیں، وہ جو ان کی مجلس ہوتی ہے ہر مجلس کے شروع میں وہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر اپنے اوپر اچھی طرح دم کر کر اور مل لیتے ہیں۔ اب سوچیں کہ وہ تو بیٹھے ہیں
خانہ کعبہ بیت اللہ کے بالکل سامنے حرم مکی کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو بھی جو ہے اس نظر کے بارے میں پتا ہے کہ نظر جو ہے لگ جایا کرتی ہے، اور نظر جو ہے صرف دشمنوں کی نہیں لگا کرتی، نظر دوستوں کی بھی لگ جایا کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے تو وہ غسل لے رہے تھے، تو ان کے اوپر والے جسم سے جیسے کپڑا ہٹا ہوا تھا، دوسرے ایک صحابی گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو صحابی ہیں ان کی جو ماشاءاللہ مسلس وغیرہ اور جو باڈی فارمیشن تھی وہ بہت اچھی تھی، تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ کیا جسم ہے، جسم ہو تو ایسا ہو، بس اتنا نکل گیا۔ یہ ان کا کہنا ہی تھا، وہ جب دوسرے والے صحابی آگے گزر گئے یہ کہہ کر، تو وہ جو غسل لے رہے تھے وہ بےچارے گر گئے وہیں پر، حالت ان کی غیر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا ان کو، یہ بات ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ تو وہ دوسرے صحابی بھی اس مجلس میں تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گزرتے وقت جو ہے اس کے جسم پہ نظر پڑی تو میں نے ایسی بات کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو تم اپنی نظروں سے جو اپنے بھائیوں کو مار ڈالو؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل تجویز فرمایا کہ وہ جو صحابی تھے جنہوں نے تعریف کی تھی ان سے کہا کہ وضو کرو، اور ان کے وضو کا پانی جو ہے وہ ایک برتن میں لیا گیا اور وہ دوسرے صحابی کو پلایا گیا، تو وہ نظر ان کی اتر گئی۔ یہ نظر جو ہے یہ صرف دشمنوں کی نہیں لگا کرتی، غیروں کی نہیں لگا کرتی، اپنی بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، یا اپنے گھروں کو جا کر دیکھیں، یا اپنی استعمال کی چیزوں کو جا کر دیکھیں تو ہمیشہ کہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کا نام جہاں آ جائے کہ نظر ہٹ جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کوشش کی برائی کرنے کی، یعنی کفار سے مراد ہے کہ ان لوگوں نے برائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اس وقت آیت ذہن میں نہیں ہے۔ تو اس کا شان نزول جو ہے وہ کیا ہے کہ کفار جو ہے یہ ہر قسم کی کوشش کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی، ساری کوششیں کر چکے تھے، کوئی کوشش کام نہیں آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا کوئی اور کوشش بھی تو ہو سکتی ہے ان کو نقصان پہنچانے کی، کہ یہ یہاں سے چلے جائیں یا یہ نعوذ باللہ ختم ہو جائیں، کہ ہم لوگوں کے دلوں سے تو ان کو ہٹا نہیں پا رہے۔ تو انہوں نے ایک پلان بنایا، ان کے اندر کچھ لوگ ہوتے تھے وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کا کام ہوتا تھا نظر لگانا، نظر لگانے والے ہوتے تھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظر لگانے کے لیے مشہور ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نظر لگاؤ۔ ہوتا یہ تھا ان کے بارے میں، نظر لگانے والوں کے بارے میں ایسا مشہور تھا کہ ایک شخص تھا ان کے اندر، وہ گاؤں میں وہ دور جو ہے وہ علاقے میں پڑا رہتا تھا اپنی جھگی کے اندر، اور جب اس کو بھوک لگتی تو وہ باہر نکلتا، اور کوئی ریوڑ جا رہا ہوتا اگر جانوروں کا نا تو اس پہ بس وہ نظر لگاتا کہ آئے ہائے کیا زبردست جانور ہے، اس طرح کر کے کچھ الفاظ ہوتے تھے ان کے، وہ بولتے تھے، تو وہ جو جانور اس کی نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے پہلے ان میں سے ایک جانور گر جاتا، جو ریوڑ ہوتا تھا اس میں ایک جانور گر ہی جاتا، جانور وہ پکڑ کے کاٹ کے اور کھا لیتے تھے۔ یہ اس طرح نظر ہوتی ہے، اس وقت یہ نظر لگائی جاتی تھی، آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں بتا دوں آپ کو، نظر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہی سوچا کہ کچھ لوگوں کو لائن سے کھڑا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو آپ کی تعریفیں کریں گے تاکہ آپ کے اوپر نظر لگ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر سے حفاظت دی، اور فرمایا کہ ان لوگوں نے تو کوشش کی لیکن تمہیں نظر نہیں لگی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی تمہارے اوپر ہماری پروٹیکشن تھی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہم یہاں پر جمع ہیں یہ قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، یہ صرف اس کو بچانا غیروں سے نہیں، غیروں کی حسد سے نہیں، بلکہ اپنوں کی نظروں سے بھی ہے۔ تو سب جب گھر جائیں تو الحمدللہ بولیں، یہاں پر بھی کوشش کریں کہ جب یہاں سے جائیں تو 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے جائیں، نہیں تو جہاں بھی پہنچے اپنے اوپر واجب کر لیں کہ اب جو 2 نفل میں پڑھوں گا وہ اس شکرانے کی ہوں گے، اپنے اوپر ضرور 2 نفل یہاں سے جانے کے، جب اعتکاف ختم ہو تو 2 نفل واجب ضرور لے کے جائیں کہ میں اس
اعتکاف کی 2 نفل شکرانے کی میں نے پڑھنی ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ اکبر۔ کتاب اکمال الشیم جو ہے اس کے اندر ہم یہ باتیں جان رہے تھے، یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ حکیم لقمان مشہور ہیں تو ان کا نام حکیم نہیں تھا، ان کا نام لقمان علیہ السلام تھا، اور وہ حکیم اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ حکمت کی باتیں چھوڑ گئے اپنے آگے۔ حکمت کی باتیں، حکمت جو ہے وہ نہیں ہوتی جو ہم ڈاکٹر صاحب سے منسوخ کرتے ہیں یہاں پر۔ حکمت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اچھی باتیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں یہاں پر اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں اور بری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے دوا بھی تجویز فرماتے ہیں۔ یہ جو حکمت ہوتی ہے اس کا مطلب اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو حکمت کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں تصوف سے متعلق، اس کے اندر شروع سے آخر تک جہاں تک ہم آئے ہیں نیت کو بنانے، اعمال کو بنانے اور پھر اعمال کو بچانے کے حساب سے، اس کے اندر ایک کی پوائنٹ جو ہے وہ تو ہم بھول ہی گئے ہیں۔ وہ کی پوائنٹ کیا ہے کہ انسان عمل کو کرنے والا بنے، عمل کا شکر ادا کرنے والا بنے، عمل کی جو ہے وہ ویلیو کو جاننے والا بنے، اس کی قدر کو جاننے والا بنے، عمل کر کے اپنے آپ کے اوپر انحصار نہ کرے، عمل کر کے جو ہے وہ اپنے عمل پر غرور نہ کرے، عمل کو اللہ کے سامنے اپنے حقیر جان کر اپنے عمل کو پیش کر دے، اپنے عمل کو چھوٹا جان کے، ناقص جان کے اللہ کے آگے پیش کر دے، اور اس سے یہ توقع رکھے کہ اس کے فضل کے بغیر یہ عمل کبھی قبول نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کا عوض یہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے مجھے عطا فرمائیں گے اگر وہ چاہیں، اور اس عمل کی حلاوت جو ہے اس کو محسوس کرے، لیکن اس عمل کی حلاوت جو ہے اس کا بندہ نہ بن جائے۔ اس عمل کے اندر جو آپ کو چسکا آ رہا ہے نا، عمل کرنے کا جو چسکا آ جاتا ہے، لذت لگ جاتی ہے، قرآن پڑھنے کی لگ گئی، نفل پڑھنے کی لگ گئی، تسبیح کرنے کی لگ گئی، مراقبوں کی بعض اوقات لوگوں کو لذت لگ جاتی ہے، مراقبے کے اندر بعض لوگوں کو کچھ نظر آ جاتا ہے، لوگ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ لذتیں جو ہے ان کے پیچھے نہیں لگنا، ان کے چسکوں کے پیچھے نہیں لگنا، اللہ کے لیے تمام عمل کرنے۔ یہ سب باتیں ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پھر عمل جو ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ کرنے کے بعد کیسے کہ اس پہ توقع نہیں رکھنی کہ کوئی دیکھ کے میری شاباش دے گا، تو دیکھ کر مجھے اچھا سمجھے گا، یہ جو میں نے عمل کیا ہے دیکھ کر لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، یا مجھے بزرگ سمجھیں گے، یا مجھے شریف سمجھیں گے۔ اب یہ تو سب پتہ چل گیا، لیکن ایک بات تو مس ہو گئی۔ وہ بات کیا تھی؟ یہ باتیں تو سب وہی کرے گا نا جو عمل کی طرف آنا چاہے گا۔ عام جو ہے باہر گھومتا پھرتا تو یہ نہیں چاہے گا کہ یہ ساری باتیں مجھے پتہ چلے اور میں یہ کام کروں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو کتاب اکمال الشیم ہے یہ سلوک پہ چلنے والوں کے لیے ہے۔ سلوک پہ چلنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ دنیا کو اب پس پشت ڈالنا ہم نے کسی بزرگ کی صحبت کے ذریعے سے سیکھنا ہے، اور اب جو عبادت ہم نے کرنی ہے اس کے اندر ہر شہوت سے دور اپنے دل کو کرنا ہے، ہر لذت سے دور اپنے دل کو کرنا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے پہلے جو اس کے اندر ریکوائرڈ ہوگا وہ انسان کے دل کا بننا ہوگا۔ سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ہوگی جو ہم مس کرتے آئے ذکر کرنے سے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل بنا ہوا ہو۔ جب اس کا دل بن جائے گا تو پھر وہ عمل کی تلاش میں نکلے گا کہ اس میں اخلاص کیسے آئے، اس میں ریا کیسے نہ آئے، اور اس کے اندر جو ہے وہ قبولیت کیسے آ جائے۔ تو دل کو بنانے کی محنت ہے، دل کو بنانے کی طرف توجہ دیں۔ آج جو ذکر کرنا تھا آپ کے سامنے، جو اعمال کی کچھ گفتگو تھی وہ تو ہو گئی۔ اب یہاں پر جو سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل کیوں؟ یہ وہ عمل ہے جو معاف نہیں ہے، اس عمل کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتی۔ اگر نہیں کیا تو بعد میں کرنا پڑے گا، اور انکار کیا تو مسلمان نہیں رہے گا، اور اگر چھوڑ دیا تو گناہ لازم آئے گا۔
اور اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ ائمہ کے نزدیک کہ جب اس عمل کو چھوڑ دیا تو بندہ کافر ہو گیا، اب اس کو دوبارہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اس میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا یہ نرمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر توبہ کر لی تو وہ معاف ہو جائے گا۔ باقی تینوں ائمہ کا یہ قول ہے، اگر اس کو جان بوجھ کر چھوڑا تو بندہ کافر ہو گیا۔ یہ عمل نماز ہے، صلاۃ، یہ وہ عمل ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے نماز جو ہے آپ پر فرض ہے، یہ آپ کو ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مؤخر ہو سکتی ہے، معطل بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس نصاب ہی نہیں ہے تو۔ حج جو ہے وہ مؤخر کیا جا سکتا ہے، معطل بھی ہو سکتا ہے اگر ساری عمر اس کے لیے مال ہی جمع نہیں ہوا۔ اسی طرح جہاد، ساری عمر دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوا تو جہاد بھی جو ہے وہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہوا۔ لیکن یہ وہ عمل ہے کہ یہ کسی حال میں بھی معطل نہیں ہو سکتا، کسی حال میں بھی معطل نہیں ہو سکتا، یہ عمل تو کرنا ہی ہے۔ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، نماز حقیقی دلوں کو اغیار کے میل کچیل سے پاک کرنے والی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ نماز سرگوشی کا محل اور محبت و اخلاص کی جگہ ہے۔ اس میں قلوب کے میدان اسراروں کے لیے فراخ ہوتے ہیں اور اس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں۔ بہت مشکل بات نہیں ہے، اس کو ٹکڑوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ نماز حقیقی دلوں کو اغیار کے میل کچیل سے پاک کرنے والی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھولنے والی نماز ہے۔ کیسے ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک عبادت جو ہے وہ واجب کی ہے، نماز کا ادا کرنا فرض ہے۔ یہ عبادت جو ہے ہم کرتے ہیں، اور یہ عبادت جو ہے یہ دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں۔ 5 دفعہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے کٹا کر اور پھر اللہ کے پاس آ جائیں، دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ جب ہم 5 وقت دنیا سے انکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر 5 وقتوں میں سے ہر وقت ہم سے الگ خوش ہوتے ہیں، اور روزانہ پھر 5 وقت الگ خوش ہوتے ہیں، اور پھر روزانہ 5 وقت الگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ بندہ جو ہے یہ صبح نیند چھوڑ کر، دوپہر کو جو ہے یہ کاروبار چھوڑ کر، عصر کو جو ہے یہ اپنی بکری چھوڑ کر، اور مغرب کو جو ہے یہ اپنا سکون چھوڑ کر گھر کا، اور عشاء میں جو ہے یہ بھوکا اپنے کھانا چھوڑ کر، بستر کا سکون چھوڑ کر میرے پاس آ گئے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ 5 ٹائم جو ہے مسلمان جو ہے اس سے جو یہ خوشی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ملے، یہ رضا 5 وقت ہم پر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ جو 5 وقت نازل ہونا ہے، اس کے اندر ایک حکمت اور بھی ہے کہ جب ہم ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت میں لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، اپنے کوئی نہ کوئی معاملات ہمارے ہوتے ہیں، لوگوں میں جانا پڑتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دلوں پر جو ہے وہ دنیا کا اثر آتا ہے، لیکن پھر ہم نماز کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اثر ہم سے دھو دیتے ہیں، پھر ہم اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو نماز ہے یہ اغیار کے میل کچیل کو پاک کرنے والی ہے، یعنی یہ جو دنیا کا تھوڑا بہت اثر ہم پر چڑھ جاتا ہے، نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دھو ڈالتے ہیں، تو ہمارے اوپر سے وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں دنیا سے انکار کر کے، دیکھیں نماز کیسی فیلنگ ہے، کوئی اور فیلنگ مجھے ایسی بتائیں۔ ہمارے گھر میں چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاپا نے، مما نے اگر نماز پڑھنی شروع کر دی
اب میں گھر میں طوفان مچا دوں نا تو پاپا اور مما نے نہیں آنا. یہ کیسی عبادت ہے؟ اور کوئی عبادت ہے ایسی؟ قرآن پڑھ رہے ہوں گے آپ، اگر بچہ شیطانی کرے گا آپ بند کریں گے، اس کو ڈانٹ دیں گے. تسبیح کر رہے ہوں گے، اس کو ڈانٹ دیں گے. مراقبے کے اندر آواز محسوس ہوگی، بچہ ادھر ادھر ہو رہا ہے، آپ مراقبے سے اٹھ کے اس کو ڈانٹ سکتے ہیں. کوئی اور عبادت لے لیں. نماز ایسی عبادت ہے کہ بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے بچوں کو بھی یہ پتا ہے. بچوں کو بھی یہ پتا ہوتا ہے نماز ہم جو ہے امی ابو نے نیت کر لی ہے، اب گھر میں جو کرنا ہے کرو. یہ کیا ہوا ہے، تبھی آپ سے جو ہے وہ عرض بھی کرنے کا موقع مل رہا ہے. بس نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، اب کچھ بھی کر لو، اب ہم شیر ہیں گھر کے. when the cat is away the mouse will play. تو نماز جو ہے یہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص اثر رکھا ہے کہ یہ جو پوشیدہ اسرار ہوتے ہیں یہ اس کے اندر کھلتے ہیں مسلمان کے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ عبادت بھی تو خاص ہے نا. تو یہ جو کچھ خفیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رحمتوں کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، جو اس نماز کی حالت میں ہمیں ملتی ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو محسوس بھی کرنا چاہیے. اور پھر نماز جو ہے سرگوشی کا محل ہے اور محبت و اخلاص کی جگہ ہے، اور اس میں قلوب کے میدان اسراروں کے لیے فراخ ہوتے ہیں، اور اس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں. یعنی یہ جو نماز ہے اس کو کہا گیا سرگوشی کا محل، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتا ہے. کہتے ہیں نا سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن نماز میں اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے جتنا وہ کبھی پورے دن کے اندر نہیں ہوتا. اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے. ہمارا رخ تو قبلہ کی طرف ہوتا ہے. جو قبلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اس دن ہم نے یہ ایک بزرگ حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں سے پڑھا تھا کہ یہ جو قبلہ رخ ہونا ہے یہ گویا اللہ کی طرف ہی رخ کرنا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو تجلیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تھی، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکو گے، کچھ تجلیات ہیں میں اس پہاڑ کے اوپر نازل کرتا ہوں، تم اس کو دیکھ لینا، اگر اس کو دیکھ سکے تو پھر بات ہوگی. تو وہ تجلیات اللہ نے نازل کی تھی. اللہ تعالیٰ خود زمین پر نہیں، تجلیات کو اپنی زمین پر بھیجا تھا، ظاہر کیا تھا ان کو. ایک ہوتا ہے خفیہ رکھنا، ایک ظاہر کرنا ہوتا ہے. تو پہاڑ جو ہے وہ جل گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے تھے. ہمارے والد صاحب واقعہ سناتے ہیں کہ وہ پہلے بلوچوں کے علاقے میں رہتے تھے. وہاں پر جو ہے وہ مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جو ہے نا موسیٰ نے اللہ سے بولا ابھی ہم کو اپنا دکھاؤ کہ آپ دکھتے کس طرح ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ابھی نہیں دیکھ پائے گا تم ہم کو. تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام نے بولا نہیں اللہ میاں ہم کو تو ابھی آپ کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. تو اللہ میں نے کہا اچھا ابھی ہماری تجلی دیکھو. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالا، موسیٰ کلٹی. تو وہ ایسے کر کے جو ہے وہ بیان کر رہے تھے. بات تو وہی تھی لیکن وہ جو انداز تھا وہ ایسا تھا ان کا کہ وہ بہت ہی جو ہے نا آج تک وہ والد صاحب بھی ہمارے سناتے ہیں، یاد رہنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس سے بے ہوش ہو گئے. تو یہ جو اسرار تھے اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھی یہ ظاہر ہوئی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات جو ظاہر نہیں ہوتی، جو پردے کے پیچھے رہتی ہیں انسان کی آنکھ سے، وہ ہر وقت نازل ہو رہی ہیں یہ قبلہ پر جو کہ کعبۃ اللہ ہے. اور یہ جو کعبۃ اللہ ہے اگر یہ جو ہم اس کے اوپر سے مٹی گارا اور پتھر جو ہٹا بھی دیں، اس کی کوئی چھت نہ بھی ہو، تب بھی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے. یہ پھر بھی جو تجلیات ہیں یہ یہیں پر نازل ہوں گی، اور ہم اس کا صرف رخ اختیار کر لیں تو وہ ہمیں ملتی رہیں گی. تو یہ جو ہماری نماز ہے یہ ہمیں خاص ان تجلیات تک پہنچاتی ہے، خاص ان تجلیات تک پہنچاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تجلیات کو وصول کرنے والا بنائے. اور پھر آگے فرماتے ہیں محبت اور اخلاص کی جگہ ہے، اس میں قلوب کے میدان اسراروں کے لیے فراخ ہوتے ہیں. محبت اور اخلاص کی جگہ ہے. نماز کے اندر اگر صحیح خلوص کے ساتھ انسان ہو تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے ملتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ نماز جو ہے یہ دو طرفہ رابطہ ہوتا ہے، بندہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور رب جو ہے اس سے پھر اس میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ نماز نماز والی ہونی چاہیے، نماز اخلاص والی ہونی چاہیے، نماز کسی اور کام کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آگے نماز کے بارے میں آئے گا تو وہاں ذکر کریں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قلوب کے میدان اسراروں کے لیے فراخ ہو جاتے ہیں۔ اسراروں سے کیا مراد؟ کہ فراخ سے مراد ہے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو دلوں کو جو ہے وہ یہ موقع دے دیے جاتے ہیں کہ جتنا اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گھوڑا ہوتا ہے اس کو میدان دے دیا جاتا ہے، جاؤ محبت کے میدان میں جتنا اس کو دوڑانا ہے اب دوڑا لو۔ اسی طرح نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی محبت کا اظہار کرنا ہے کر لو، اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے۔ نماز جو ہے وہ ایک ایسا میدان دیا جاتا ہے کہ یہ میدان کشادہ ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے دلوں کو یعنی اپنے قلوب کو جو ہے دوڑاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پاتے جاؤ۔ اور اس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں، جس طرح ہم آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور فیصلے اور جو انوارات ہوتے ہیں، وہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ تجلیات جو ہے اس پر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اس پر جیسے مراقبے کے اندر، ہم تو مراقبے میں ماشاءاللہ اتنی اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں نماز کے اندر تو کیفیت ملتی نہیں ہے۔ نماز جو ہے وہ بڑی عبادت ہے، ہر عبادت سے بڑی عبادت ہے۔ جس کو نماز کے اندر کیفیت موصول نہیں ہے، پھر وہ اگر مراقبے میں کوئی بھی کیفیت لے کے آ رہا ہے تو اس کو یقین کرنا ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ شاید کوئی اور بات ہوتی ہو، وہ بڑے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی عبادت ہے، جس کے بارے میں قرآن کے اندر آیا ہے، جس کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کو نماز پڑھ کر مزہ نہیں آتا، وہ بولے کہ نہیں جی مجھے تو مراقبے میں، تسبیح میں، قرآن میں اور حج میں اور عمرے میں اور روزے کے اندر مزہ آتا ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا، تو پھر وہ پہلے اپنا علاج کروا لے۔ جس شخص کو نماز میں مزہ نہیں آتا وہ یقیناً کسی اللہ والے کے پاس جا کے پہلے اپنا علاج کرائے۔ نماز جو ہے یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر اللہ کی تجلیات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو انوارات ہیں وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نماز پڑھ کر، جیسے اس دن ہم نے پڑھا، بزرگ کا قول تھا غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ محسوس کرو، نماز پڑھ کر پھر محسوس کرو کہ نماز جو ہے وہ میں نے پڑھی ہے اور نماز جو ہے وہ ہے کیا چیز۔ آگے فرماتے ہیں جب حق تعالیٰ والا نے عبادت سے تیری طالت و گرانی معلوم کی تو رنگ برنگ کی باتیں تیرے لیے مقرر فرمائی، اور جب عبادت پر تیری حرص دیکھی تو تجھ کو اس سے منع فرما دیا، اس لیے کہ تیرا قصد کامل نماز ادا کرنے کا ہو، نہ محض صورت نماز، کیونکہ ہر ایک نماز پڑھنے والا کامل نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کو دو پارٹ میں انشاءاللہ سمجھیں گے، ایک آج ذکر کرتے ہیں، ایک کل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے اس کو کسی چیز کی لذت لگ جاتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کوئی کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں، کتاب کی ایسی لذت لگ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار کھانا بھی ابھی بعد میں کھائیں گے، ارے کوئی دوست آیا رہے ان کو بولو ابھی ذرا مصروف ہے، بھائی آپ کو کہیں جانا تھا، ارے بھائی ابھی ذرا ناول میں لگا ہوا میں نہیں جا سکتا۔ کتاب کی لت لگ جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور اسی طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اعمال کی بھی وہ کہتے ہیں لت لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو اعمال کی حرص ہو جاتی ہے، اعمال کی جو ہے اس کی طرف ایک رجحان ہو جاتا ہے، اس فیلنگ کو کہا گیا ہے کہ یہ فیلنگ جو ہے اس وقت تک منفی ہے جب تک وہ اپنے لیے وہ عمل کو کر رہا ہے۔ وہی والی بات، نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ بس اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نماز ہی پڑھوں اور کوئی کام نہیں کر رہا، سارا دن بس نماز کی طرف، نماز نماز نماز۔ بھائی نماز بھی پڑھنی ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، کاروبار کو بھی دیکھنا ہے، ہر چیز کو کر کے پھر نماز کی طرف آنا ہے، پھر وہ کام کرنا ہے، پھر نماز کی طرف آنا ہے۔
پھر دنیا میں جانا ہے، پھر نماز کی طرف آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کچھ اور لکھا تھا، ہم نے کچھ اور بنا لیا۔ ہاں یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہ 10 دن اور ایک دفعہ ایک آپ کا جو ہے اعتکاف قضا ہو گیا تو لگاتار 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر قیام کیا تھا، باہر کوئی اور کام نہیں کیا تھا۔ تو یہ تو طریقے ہیں نا، جس طرح نماز کے اندر پھر انسان جو ہے وہ کسی سے سلام دعا نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ 10 دن جو ہے اعتکاف کا یہ طریقہ ہے کہ اب دنیا میں نہیں جا سکتے، آ کے تم سے بات کر لیں لیکن تم دنیا میں نہیں جا سکتے، اب یہیں پر تم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی منع فرمایا ہے۔ ایک شخص ہے جی، اس کو مراقبے کی جو ہے نا وہ پڑ جاتی ہے، بس جی مراقبہ کرتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور کوئی عمل کرتا ہی نہیں۔ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ مجھے تو اللہ سے مناجات کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، میں سارا دن آنکھیں بند کر کے اللہ سے مناجات کرتے رہتا ہوں، نماز پڑھنے کا میرا دل نہیں چاہتا۔ یہ جو عبادت کے اندر حرص ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ عبادت ویسی کرنی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے چاہی ہے، اور جیسے نبی نے کر کے دکھائی ہے، اور جس طرح صحابہ نے ہم تک کنوے کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو یہ عبادت جو ہے اس کی حرص نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عبادت کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ اس لیے کھانا نہیں کھا رہے کہ کھانا مزے کا ہے، کھانا ہم کھاتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے، کھانا اس لیے نہیں کھاتے کہ کھانا مزے کا ہے۔ کچھ ساتھی ایسا کرتے ہیں کہ کھانا مزے کے لیے کھاتے ہیں، تو کھانا جو مزے کے لیے کھائے گا نا وہ کھانے سے نقصان نہیں ہوگا۔ مزے کے لیے کھانا نہیں کھانا چاہیے، کھانا اس لیے کھانا چاہیے کہ اس سے ہمارے پیٹ بھر رہا ہے، ہمارے جسم کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، ہمارے جسم کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی کھانا جو ہے وہ اس لیے کھانا شروع کر دے کہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اس کے ذائقے کے لیے وہ کھانا کھاتا رہے، تو وہ اوور ویٹ بھی ہو جائے گا، وہ جو ہے اس کا پیٹ خراب بھی رہے گا، اس کو سستی بھی رہے گی، اس کو دوسرے کاموں کی طرف میلان بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا کریں کہ کھانے کو جسم کی ضرورت کے لیے کھائیں، اپنے نفس کو پر کرنے کے لیے نہ کھائیں، اپنے نفس کو پر کرنے کے لیے نہ کھائیں، نفس کو منانے کے لیے نہ کھائیں۔ کل دسترخوان پر وہ پیپسی آئی تو اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی اپنے دل کو چیک کیا کہ یہ پیپسی جو ہے اس کی طرف ملان ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کہا نہیں ملان تو نہیں ہوا الحمدللہ۔ پھر ہم نے کہا چلو یار اب پلا دو، کیونکہ پیپسی جو ہے وہ ایک کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہماری جان اس سے چھڑوا دے۔ تو یہ جو ہے جسم کو خوش کرنے کے لیے نہیں، نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جسم کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اگر یہ چسکے میں لگ گئے، چاہے وہ عبادت سے لگے، چاہے وہ کھانے پینے سے، چاہے وہ گھومنے پھرنے سے لگے، چسکے میں نہیں لگنا، عبادت کے لیے لگنا ہے۔ سفر بھی کرے تو عبادت کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، دنیا میں بھی جائے تو اللہ کے لیے جائے، دنیا سے آئے نہ مسجد میں تو بھی اللہ کے لیے آئے، جو بھی محنت ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اس کے علاوہ نہ ہو۔ اس قول کا ایک دوسرا پارٹ ہے، وہ اگلے سے ریلیٹڈ ہے، اگلے 2 اقوال سے، انشاءاللہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کل انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو کہا گیا، سنا گیا، جو پڑھا گیا، اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عمل کو اس کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظر اور حرص سے اور حسد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا